خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ دلچسپ دن ہے پاکستان کی سیاست میں آج۔ کراچی کے اور حیدرآباد بلکہ سندھ کا دوسرا مرحلہ جو بلدیاتی انتخابات کا تھا اس کی صورتحال اب واضح ہوتی جا رہی ہے۔ مکمل نتائج اگرچہ نہیں آئے ہیں لیکن پھر بھی اب کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک واضح برتری حاصل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خرم شیر زمان جو کہ میئر کراچی بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، وہ اپنی ہی یوسی ہار گئے۔ کیوں ہارے، کیسے ہارے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی جن کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنی جماعت کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر دیں، اور ان کو آج شو کاز نوٹس مل گیا، بنیادی رکنیت معطل ہو گئی۔ ان کے جو کزن ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب جو کہ پارٹی صدر بھی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ وہ تحریک انصاف کا حصہ تو بن سکتے ہیں، لیکن کاف لیگ کو اس میں شامل کرانا یا ضم کرانا شاید ان کے بس میں اب نہ ہو، یا شاید پہلے بھی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے آج ایک اور بڑی دلچسپ بات کی ہے، انہوں نے اندیا دیا کہ وہ اسمبلی میں یعنی قومی واپس جا سکتے ہیں اور اس تمام تر پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں کہ جس میں نگران وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہے، جو کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت قومی اسمبلی کا حصہ نہیں ہے تو یہ شرف وہ حاصل نہیں کر سکتے، یہ استحقاق نہیں ہے ان کا کہ کسی صورت بھی آئین کے تحت وہ اس میں کوئی مشورہ دیں۔ تو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں، حتمی فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات، اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو سمجھ نہ آنے والی بات ہے کہ دو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر کے پھر قومی اسمبلی میں جانا، تو یہ بھی کوئی دانشمندانہ یقیناً فیصلہ ہوگا، جس کی دانائی کے بارے میں بھی ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں اعجاز احمد صاحب، انچارج ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے الیکشن سیل کے، بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب۔ غزالہ سیفی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے، مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہی ہیں، میم آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کچھ دیر میں کیسر احمد شیخ صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور تیمور تالپور صاحب بھی۔ اعجاز صاحب آپ کی جانب آتا ہوں پہلے، تو ذرا تھوڑی پارٹی پوزیشن سر بتا دیں کہ بلدیاتی انتخابات میں اب تک کے سرکاری یا غیر حتمی نتائج جو ہیں جو الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہاں دیکھیں، دو ڈویژن میں الیکشن ہوئے، کراچی میں اور حیدرآباد میں۔ حیدرآباد کے 9 اضلاع ہیں جس میں کراچی کے 7 اضلاع ہیں۔ اگر ہم اس وقت حیدرآباد کے اور اس کے سارے ڈویژن، اس کے تمام اضلاع کی بات کریں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ کلین سویپ کیا تو اس میں کوئی دوسری یہ غلط بات نہیں ہوگی اس وقت کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہیں۔ اگر ہم حیدرآباد ڈویژن اوور آل دیکھیں تو 950 جو یونین کونسلز ہیں وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ اور 950 کا جو فگر ہے یہ خاصا بڑا ایک فگر ہے اس وقت تک کی جو صورتحال ہے۔ اچھا، اس میں اس پورے ڈویژن میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ 110 سیٹیں لے سکی ہے 9 اضلاع میں حیدرآباد ڈویژن میں، اور پاکستان اور جو جماعت اسلامی وہ 69 پر ہے اس وقت موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں 950 یونین کونسلز میں وہ ان کے امیدوار جیت چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ حیدرآباد ڈویژن کی ہم بات کریں، اس کے 9 اضلاع کی بات کریں۔ اچھا، اسی ڈویژن میں 110 نشستیں حاصل کر چکی ہے 9 اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف، اور 69 پر موجود ہے جماعت اسلامی، اور اس میں ایک آزاد امیدواروں کی بھی 70 کے قریب کی ایک تعداد ہے جو کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ حیدرآباد ڈویژن کی ہم بات کریں 9 اضلاع کی۔ اگر کراچی کو ہم دیکھیں، چونکہ کراچی میں ہی یہ تاخیر کا شکار ہیں اور سست روی کا شکار ہیں، اور آج صبح الیکشن کمیشنر نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس کے بعد پھر یہ آنے کا سلسلہ شروع ہوا نتائج کا، تو اس وقت کی جو ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ایک جو ہوئی ہے ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں 170 یونین کونسلز کے رزلٹ سامنے آئے ہیں، جبکہ یہ یونین کونسل کی جو تعداد ہے وہ 235 ہے، کیونکہ یہ 246 ہی 11 لوگ انتقال کر کے 235 پہ۔ اچھا، اب 235 میں سے 170 کے آ چکے ہیں۔ یہ ایک یہاں سے آپ پتہ کر سکتے، معلوم ہو سکتا ہے کہ ٹرینڈ اوورال کیا بنے جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 80 پر کامیاب ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ ایک غیر معمولی میں سمجھتا ہوں کہ ایک واقعہ ہے، تقریباً 50%۔ جی، آپ یہ دیکھ لیں، بالکل ایسے ہی، بالکل۔ اچھا، یہ ایک غیر معمولی ہے اس لحاظ سے کہ شہری ثقافت جو ہے کراچی کی، اس پر دعوے دار جو ہے وہ اور جماعتیں رہی ہیں زیادہ۔ اگر ہم ان کے دعووں کو دیکھیں تو وہ دوسری جماعتیں رہی ہیں، اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو کارکردگی ہے یہ بڑی ان کے لیے، ان کی جماعت کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے اور چیزیں۔ اچھا، یہاں پہ جو پاکستان جو جماعت اسلامی ہے وہ دوسرے نمبر پہ وہاں پہ موجود ہے، اور وہ 49 ہے ان کے پاس۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ تقریباً 28 یا 30۔ جی، ایسا ہی ہے، کوئی ان کے پاس 29۔ تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں سیٹیں تھیں کراچی میں، کراچی اربن بیس ہے، پی ٹی آئی کا وہاں پہ ایک ووٹ بینک ہے وہ چلتا ہے، کیا وجہ ہوئی؟ یو سی لیول پہ تو میرے خیال میں جنرل الیکشن زیادہ کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ایک کنیکشن ہے امیدوار کا اور ووٹرز کا۔ جی بالکل، آپ جی بالکل آپ نے یہ درست نشاندہی کی ہے۔ دیکھیں، ہمیں دیکھنا چاہیے آج کی اس جو رزلٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیے 2018 کے تناظر میں۔ 2018 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان جو تحریک انصاف ہے وہاں ایک بڑی جماعت کے طور پہ آ رہی ہے، اور اس کے بعد بھی وہاں کے سیاسی منظرنامے پہ وہ ایک طرح سے ہمیں چھائی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس منظرنامے میں پاکستان جو ایم کیو ایم ہے وہ بائیکاٹ کر چکی ہے، یعنی کہ وہ ایک طرح سے میدان میں نہیں ہے، اس کا چیلنج نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ اگر کسی کو زخم پہنچائی ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے، کراچی کے شہری ووٹرز کے اوپر، کراچی کے شہری ثقافت کے اوپر۔ اچھا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کے بعد ان کا گراف آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے کہ جب ہم بلدیاتی انتخابات کو نچلی سطح کے انتخابات کہتے ہیں اور یہ عام لوگوں تک نیچے سے چیزیں آتی ہیں، تو یہاں پہ ان کی طرح سے ایک طرح سے مقبولیت جو ہے وہ بڑی چیلنج ہوئی ہے، کیونکہ عام آدمی ہے، دیکھیں جی عام آدمی، عام شہری ہے، اس نے ووٹ دینے، اور عام شہری جو ہے وہ ووٹ کس کو دے رہا ہے، وہ جی میں یہی بات لے کے غزالہ سیفی صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا انالیسز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہوئی ہے۔ سر دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ایک لحاظ سے، اب دیکھیں کہ یہ اعداد و شمار کہہ رہے ہیں، آپ کے نتائج کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک غزالہ سیفی صاحبہ، اگر تو جو آپ ایک مطلب آپ سے مراد تحریک انصاف دھاندلی کا بھی الزام لگا رہی ہے، اس کو اگر تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھیں، اگر فرض کریں کہ الیکشن بہتر ہوا ہے جیسے جا مجھے کلیئر نہیں آ رہی، ٹوٹ رہی ہے آواز۔ جی غزالہ سیفی صاحبہ، اب میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی۔ جی ہمارے انچارج الیکشن سیل اعجاز احمد صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہوئی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ آج کے کل کے انتخابات کی صورت میں نکلا ہے، ان کے نتائج کی صورت میں نکلا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی مقبولیت کیوں گر گئی؟ آپ تو بڑی زبردست کیمپین چلا رہے تھے۔ میرا یہ خیال ہے، اور میرے خیال میں سب کا ہی خیال ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہ جو الیکشن انجینئرنگ کے جو ماہر ہیں جو لوگ الیکشن انجینئرنگ کے ماہر ہیں، انہوں نے الیکشن انجینئرنگ کی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی نے اتنی سیٹس کیسے لے لیں، اور جہاں جہاں کئی جگہ ٹھپے بھی لگ رہے تھے، کئی جگہ سیل نہیں تھی، کئی جگہ پولنگ سٹیشنز بند کرنے پڑ گئے۔ تو یہ جو چیزیں اچھا انہوں یہ نے ذرا کی ہیں انجینئرنگ کو ہمیشہ۔ ایکسپلین کر دیں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں غزالہ سیفی صاحبہ، جب آپ کہتی ہیں اس سے پہلے آپ سوال کا جواب دیں، تیمور تالپور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، صوبائی وزیر ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، بہت شکریہ تیمور صاحب۔ غزالہ سیفی صاحبہ کے جواب کے بعد آپ کی جانب آتا ہوں۔ غزالہ سیفی صاحبہ انجینئرنگ کیا ہے، کیسے؟ مطلب ایک تو بڑا آسان ہے کہ الزام عائد کر دینا، لیکن انجینئرنگ کیسے ہوئی، کیا ہوئی؟ کوئی تھوڑا سا اگر آپ مجھے ایکسپلین کر سکیں۔ دیکھیے پیپلز پارٹی کی مقبولیت کراچی میں بالکل بھی نہیں ہے، اور اعداد و شمار کو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے مختلف علاقوں کے اندر۔ یہ انہوں نے پولنگ سٹیشنز کے اندر دھاندلی بھی کی ہے، جس کی کئی جگہ نشاندہی بھی ہوئی، مگر اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی سائیکی سے کھیلا، پیپلز پارٹی نے، جس کی حکومت ہے سندھ کے اندر، اور انہوں نے لوگوں کو بتدریج یہ بتایا کہ آج الیکشن ہے، نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ تو بہت ساری پاپولیشن جو تھی کراچی کی وہ، اور سندھ کی بھی، ان کو یہ کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دن الیکشن ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہوگا، اور پھر اگلے دن شام کو پھر کہا، جب الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹیفائی کیا تو پھر الیکشن ہونے لگے۔ تو الیکشن کی ڈیٹ تو طے تھی، بٹ اس میں جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں جس طرح سے، اور جس طرح لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ویری رائٹ۔ آج الیکشن ہے آج نہیں ہے، اس نے بھی امپیکٹ ڈالا ہے الیکشن کے ریزلٹ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد یہ کہ انہوں نے پھر اچھا ویسے ایک چیز اور بھی بتائیے گا، آپ کے بعد یہ سوال لے کے آتا ہوں میں کہ مطلب آپ الیکشن لڑتے ہی کیوں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ نے اگر اسمبلیاں بھی توڑنی ہیں، اس نظام کا حصہ بھی نہیں بننا، تو یو سی لیول کے الیکشن سے کیا آپ کو فائدہ ہے؟ یہ میں اس پہ آتا ہوں آپ کی جانب۔ تیمور تالپور صاحب، ابھی غزالہ سیفی صاحبہ بات کر رہی تھیں اور وہ کہتی ہیں کہ انجینئرنگ ہوئی ہے اور جو نتائج ہیں شاید وہ بھی تبدیل کیے گئے ہیں، اس قسم کی بات تحریک انصاف کے اکثر رہنما کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے سندھ میں، خاص طور پہ کراچی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ میری بہن نے بات کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی، تو ہماری جو انجینئرنگ ہے نا وہ ہمارے لوگوں پہ کام کرتی ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، ہم کراچی کے ایک ایک ہمارے جو پارٹی ورکرز ہیں، ایک ایک گھر کے اندر ہماری تنظیم سازی ہوئی ہے۔ ہم نے ہم جو میسر کرتے ہیں پورے سندھ کے صوبے میں، خصوصاً کراچی میں، اس کی وجہ سے ہماری یہ انجینئرنگ ہوئی ہے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشن ہے الیکشن نہیں ہے،
जमायत को भी नहीं पता था इलेक्शन है नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी नहीं पता था है नहीं है, पर सिर्फ अफेक्ट पीटीआई का वोट बैंक क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि आपने 2000 जो पिछली इलेक्शन हुई थी उसमें हमारा मैंडेट हमसे चोरी किया था, और वो मैंडेट अवाम ने वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, क्योंकि ये वोट जिस तरह से उन्हें मिले थे, जो उस वक्त की जो इंजीनियरिंग थी, हमें बड़ी अच्छी तरह से याद है, क्योंकि हमने इलेक्शनें लड़ी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट था उसे वापस मिला है, और सिंध की आवाम ने इंक्लूडिंग कराची, हैदराबाद, हर एक जिले ने पीटीआई को लात मार के उसके बयानी को बाहर निकाल दिया। वो बयानियां जो रॉ के तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, जिसमें जूस लॉबी सारी जो है उसमें हो, जो खुद अपने मुल्क को दिवालिया करने के लिए अपने सूबाई वज़रा को कहते हो, जो अपनी जो पार्टी के मिनिस्टर्स, एमएनएस, एमपी होते हैं, जिनको हम अपनी माएँ बहनों की तरह ट्रीट करते हैं, समझते हैं दिली तौर पे। आसिफ अली जरदारी साहब बेटा के अलावा बात नहीं करता, और यहाँ पर क्या होता है पीटीआई में, तो लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, लोगों ने रेहाम खान की किताब पढ़ के भरोसा नहीं किया उस पे, उन्होंने आयशा गुलालाई बेचारी ने जो बातें की अच्छा उस पे भरोसा नहीं किया। तैमूर साहब थोड़ा सा उस तरफ नहीं जाते, आप से रिक्वेस्ट है, और सवाल ये है कि आप समझते हैं कि ये क्योंकि बल्दियाती मुझसे पूछ रहे थे ना, आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वजूहात है, ये वजूहात है। अच्छा। इनका जो असल चेहरा था लोगों के सामने आ गया है, वो जो जी, जी। तस्वीर हाथ में लेके मदीने की रियासत की बात करता था, उसका जहन कितना गलीज था, ये हमारे सामने आ गया है। जो लोगों से झूठे वादे किए, जो लोगों को कराची में आके बार बार आसरे उम्मीदें देते रहे, करोड़ों के पैकेज हर बार झूठ बोल के किया, 1 टका नहीं लगाया सिंध के ऊपर, कराची के ऊपर एक चीज नहीं लगाई। तो वो गुस्सा है जो इन्होंने वापस लिया है। ये जो समझते थे कि बड़ा फरिश्ता है इमरान खान, वो करप्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर निकला, उसकी बेगम। अच्छा, एक सवाल है तैमूर साहब, तहरीक इंसाफ से हट के एक सवाल है कि एमक्यूएम इस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनी, पीपल्स पार्टी के ऊपर अब एक जिम्मेदारी है, कराची के अपने मसाइल हैं, एमक्यूएम को भी साथ लेके चलना है, जमात इस्लामी एक अलग शोर कर रही है, तहरीक इंसाफ वालों का आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया है, तो इस सारे चैलेंजेस में असल काम तो है कराची के अवाम के लिए डिलीवर करना, जो अनफॉर्चुनेटली कोई भी अब तक सही तौर पर नहीं कर पाया। इस दफ़ा क्या डिफरेंस होगा? देखिए जी, मुझे बहुत दिली दुख है कि एमक्यूएम ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, और हमने बड़ी कोशिश की कि उनको राजी करें। हमने उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके आर्टिकल 10A(1) में भी हमने तरमीम करके, चेंजेस करके, और ऑर्डिनेंस उसको थोड़ा चेंज किया ताकि ये लोग इस इलेक्शन को थोड़ा सजवाइज करके बाद में कर सके, पर खैर वो नहीं खड़े हुए। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इसलिए है क्योंकि आज अगर एमक्यूएम खड़ी होती तो पीटीआई तीसरे नहीं चौथे नंबर पर होती। मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है। तो 1 नंबर इनका पीछे जाना था, वो नहीं गया, पर इंशाल्लाह ताला जनरल इलेक्शन के 1 साल के अंदर होने, उनमें भी हम इनको बताएंगे। ये जो एक भूत सवार था ना कि तो आप समझते हैं कि ये इसके जो आज जो नताइज आए हैं ये रिफ्लेक्ट करेंगे अगले आम इंतखाबात में? बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट करेंगे, और हर रोज, हर वो दिन जो गुजरेगा, हमारे हर यूनियन काउंसिल का वर्कर, चेयरमैन, मेंबर, वो सारे मेहनत करेंगे, और इसको वोट बैंक को डबल करके इंशाल्लाह इलेक्शन तक हमारे साथ ही रहिएगा तैमूर तालपुर साहब। एजाज साहब, ये जो गुफ्तगू आपने सुनी दोनों मेहमानों की, अब एक पहली बात तो ये कि माजी में हमारे पास कोई ऐसा एम्पीरिकल एविडेंस मौजूद है कि ज़िमनी या बल्दियाती या सूबाई इंतखाबात जो हैं वो आम इंतखाबात पर टैक्ट करें, असरअंदाज हों? कोई आपके पास ऐसी? देखें, ये हमेशा से होता है, इसमें कोई हम दूसरी राय नहीं है कि भी जो मकामी हुकूमतें जो इलेक्शंस होते हैं बल्दियाती, अगर वो उस वक्त हुए हैं और जो जनरल इलेक्शन उनके दरमियान गैप जो है, फासला कम है, तो वो साफ ज़रे के एक नया एक जोश होता है, लोगों ने वोट दिया हुआ होता है और नए लोग वहाँ मुंतखब हुए होते हैं, तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये तालपुर साहब की बात में मेरे ख्याल में मेरी समझ में आती है। दूसरी बात यह कि गजाला साहब जो बात फरमा रही है ना कि हमें 1 दिन पहले तक नहीं पता था कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सब जमातों के लिए था, चूँकि ये कोई जमातें ये फैसला नहीं कर रही थी, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो सारा हुआ, और ये सब के लिए था, इक्वली था कि भी हम खुद देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम कल होगा या नहीं होगा, जैसे इस्लामाबाद के हवाले से। लो टर्न आउट की वजह यह है कि सारी सियासी जमातों का उतना वोटर नहीं निकला। अच्छा, लो टर्न आउट की भी मैं बात यहाँ पे करता चलूँ। हमने जो कुछ रिजल्ट कंपाइल किए हैं, जो हमने देखा है, तो देखें अभी तक तो हम गैर हतमी सारी बातें कर रहे हैं, गैर सरकारी बातें कर रहे हैं, और जब तक 235 यूनियन काउंसिल्स के रिजल्ट सामने नहीं आते उस वक्त तक नहीं पता चलेगा कि टर्नआउट क्या है। लेकिन इस वक्त जो हमारे ख्याल में 15 से 20 से ऊपर है, और कुछ जगहों पे ज़्यादा टर्नआउट भी देखा गया है। तो ये कोई वो नहीं है, हौसला शिकन बात नहीं है कि भी इतना टर्नआउट कम आया और चीज़ें वो सिर्फ, तो ये टर्नआउट जो है वो मजमूई तौर पे है। अगर गजाला साहिबा का जो आर्गूमेंट है कि उनके वोटर इस वजह से नहीं निकले, वो कन्फ्यूजन का शिकार थे कि आया इलेक्शन हो भी रहे हैं कि नहीं।
देखिए कन्फ्यूजन मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि ये कन्फ्यूजन जो है ये तमाम वोटर्स के लिए है, ये सिर्फ पीटीआई के वोटर्स के लिए नहीं है। मैं यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक अपना वो कर रहा हूँ, तजिया दे रहा हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन थी ये हर एक के लिए थी, हर पाकिस्तानी के लिए थी, और जो इन इंतखाबात पर नज़र रखकर बैठा हुआ था उनके लिए थी, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि कुछ शहरों में होंगे और कराची और सिर्फ हैदराबाद और दादू में नहीं होंगे और बाकी शहरों में होंगे, लेकिन फिर अचानक वो सारी चीज़ें सामने आई। तो ये मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन जो है हमारे लिए भी थी, आपके लिए भी थी और वहाँ के वोटर्स के लिए भी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कैसर अहमद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब। गुफ्तगू हो रही है कराची की सूरत हाल, बल्दियाती इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी बरतरी ऑब्वियसली उसको मिल चुकी है काफ़ी हद तक, अभी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। आपके ख्याल में ये क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई नशस्तें हासिल की कौमी असम्बली में, उनका एक बयानिया भी, कराची में उनका एक वोट बैंक भी है। लग बज़ाहिर ये रहा था कि पीटीआई टफ टाइम देगी कम अज़ कम अगर जीतेगी नहीं तो, लेकिन इस दफ़ा तो पीटीआई बहुत पीछे, तीसरे नंबर पे रह गई कराची में। क्या वजह रही शेख साहब? हम तो यही हम तो यही तवक्को कर रहे थे, लेकिन ये पीटीआई का शोर शराबा है और इनका सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि भाई ये तो इन्होंने क्या कर दिया, नौजवान जो है मीडिया पे ये कहते हैं कि भाई ये तो इन्होंने क्या कर दिया, नौजवान जो है वो बिल्कुल ऐसे वावेला होके इनके साथ है, पीटीआई के साथ। ये सिर्फ बातें हैं, हम भी फील्ड में होते हैं और ग्रास रूट लेवल पे हमारी नज़र होती है। कराची में, मैं शुरू से कराची में ही रहता हूँ और मुझे सारा अंदाज़ा है। देखिए बात आप सिर्फ ये देखिए कि 20% तो टोटल, लगभग 15 से 20% तो टर्न आउट नहीं हुआ। फिर इनको जो वोट अगर पीटीआई के अगर देख लें तो 3% भी नहीं पड़े, यानी 100 में से इतना जो कराची के लोग यंगस्टर्स वावेला और बिल्कुल इनके साथ हैं, तो आखिर वो लोग किधर हैं जो निकलते थे जलसा जुलूसे में निकलते थे, वो वोट देने क्यों नहीं आए? इनके वोटर किधर गए? आप जी, मैं आपका क्या एनालिसिस है, आपके ख्याल में कहां गए? वोट रजिस्टर्ड वोट कितने थे और कितने इनके फेवर में आए? 3। जी, असल मेरा ये ख्याल है कि लोग जो है, मैं आपको अगर सही बताऊं ना, अगर सही है, सच्ची बात मेरे दिल की जो सुनना चाहते हैं, तो ये 15 साल से जो जमहूरियत है ना हमारे मुल्क में, 3 बार असम्बलियाँ आई, उन्होंने मुद्दत पिछली 2 असम्बलियों ने पूरी की। इन असम्बलियों ने भी 4.5 साल हो गए फेडरल गवर्नमेंट के, और सिंध में और पंजाब में तो 4.5 साल हो गए। लेकिन जो हम तवक्कुआत कर रहे थे, जो फ्रूट आने थे जमहूरियत के, हम तो आपस में लड़ते रहे, हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करते। आपने प्रोग्रामों में भी आपने देखा होगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बात कर रही, ये नहीं कि हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, ये नहीं कि वो हम दूसरे देखना। मैं अक्सर कहता हूँ, थोड़ा सा ही गौर करने वाली बात है। 1990 में इंडिया की टोटल मईशत इकानमी हमसे 4 गुना थी, आज वो हमसे 12 गुना हो गए हैं। इंडिया में जो, मैं ये बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस बात को तवज्जो देने की बात है। वहाँ भी जमहूरियत है, हमारे यहाँ भी जमहूरियत है। वो उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया है, उनके इदारों ने, उनके जमहूरियत ने, उनकी पार्टियों ने। हम पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन, ब्लेम गेम, और लोगों को रिजल्ट नहीं मिला। आम आदमी परेशान है, हम जाके लोगों से बात करते हैं। वो तो आपकी बात दुरुस्त है, कैसर अहमद शेख साहब, जैसे काम होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। लेकिन सवाल मेरा ये था आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कहाँ गया? ये तो सबका कसूर है, तो इसकी बुनियाद पर तो पीपल्स पार्टी का वोटर भी नहीं निकलना चाहिए था। तो तहरीक इंसाफ का वोटर कहाँ गया, ये जरा क्विकली बता दें कैसर साहब। ये आपका ख्याल है ना कि वो तहरीक इंसाफ का वोटर है, वो किधर गया? वो है ही नहीं, वोटर ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे ये? चलें, आपने और मसला खड़े होते हैं तो हो सकता है उनका पिछली बार भी कराची आप लोग ही कहते हैं, ये मीडिया वाले ही सारे कह रहे हैं, सब जो चैनल खोलो वो कहते हैं जी इमरान खान साहब ने पता नहीं रेवोल्यूशन कर दी है और उसका वोटर बहुत ज्यादा बन गया। हमें तो नजर नहीं आता वोटर किधर है। चलें, गजाला सैफी साहिबा से पूछ लेते हैं। गजाला सैफी साहिबा, पहले तो एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ के गया था कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ती ही क्यों है? देखिए, पहले तो मैं कैसर शेख साहब को सलाम पेश करती हूँ। दूसरी चीज ये कि जो ये मिसअप्रोप्रिएशंस और जो कुछ हुई है, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से प्ले अप किया है इस सूबे के अंदर इलेक्शंस को, उसको तो कंडेम करने की सबसे पहले जरूरत है।
اور پی ٹی آئی کا ووٹر انتہائی زیادہ ہے جو کہ آپ کو جنرل الیکشنز میں انشاءاللہ نظر آئے گا. یہ کتنی بھی کوشش کر لیں, انجینئرنگ کر لیں, اس کے باوجود پی ٹی آئی کے نمبر جو ہیں جب جنرل الیکشن ہوگا, جو سیٹیں ابھی ہمارے پاس موجود ہیں, اس سے بھی زیادہ سیٹیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ. وہ یقیناً تماشا دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ پی ایم ایل این کی حکومت, یہ پی ڈی ایم کی حکومت اسمبلی سے بھی فارغ ہوگی اب انشاءاللہ, نیشنل اسمبلی سے فارغ ہوگی اب. جی بٹ رائٹ ناؤ وی آر ڈسکسنگ دا لوکل گورنمنٹ الیکشن. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, جنرل الیکشن پہ بھی بات کر لیتے ہیں, آپ کا ووٹر نکلے گا اگر نکل سکتا ہے تو یقیناً, لیکن اس دفعہ مطلب کل یا کیوں نہیں نکلا آپ کا ووٹر جب یہ ووٹ ڈالنے کا وقت تھا؟ دیکھیے میں آپ سے کہہ تو رہی ہوں کہ مختلف حلقوں میں مختلف یو سیز میں انہوں نے مس اپروپریشنز کیے ہیں, بے ایمانیاں کی ہیں, جس کی ان کو عادت ہے, جس کی ان کی تربیت ہے. تو یہ تو پیپلز پارٹی کا تو خاص اندیہ یہی ہے کہ اس کو الیکشنز کو ڈبے کو بدلو, ووٹ ڈالو, ٹھپے لگاؤ, یہ تو ان کا کام ہے, انہوں نے ہمیشہ کیا ہے. جس شہر میں ان کی پاپولیرٹی زیرو ہو, لیکن وہاں ان کو 50% سے زیادہ ووٹ مل جانا ایک اچنبے کی بات ہے. اور آپ ابھی بھی جنرل کنسنسس لے لیجئے. اچھا میں ایک بات غزالہ صاحبہ ایک بات سنیے گا پلیز, ایک سوال سنیے گا. غزالہ سیفی صاحبہ ایک سوال سنیے گا. پالیسی کی وجہ سے ووٹر کا ٹرن آؤٹ ہی کم تھا. چلیں ٹھیک, ووٹر کا ٹرن آؤٹ کا بلیم جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہی جائے گا. لیکن دیکھیں ایک بات تو ابھی اعجاز صاحب نے کی, غزالہ سیفی صاحبہ ہیئر می آؤٹ پلیز. ابھی اعجاز صاحب نے ایک بات کی کہ ٹرن آؤٹ کم تھا یا کنفیوژن تھی, تو یہ تمام جماعتوں کے لیے تھی, خالی تحریک انصاف اکیلی نہیں تھی. دوسری بات کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی, انہوں نے دھاندلی کر دی یا الیکشن کے نتائج میں رد و بدل کر دی, تو دیکھیں ایک پاس ٹریک ریکرڈ ہے. عمران خان صاحب نے نجم سیٹھی صاحب پر بھی ایک الزام لگایا تھا 35 پنکچروں کا, جو بعد میں انہوں نے کہا یہ صرف ایک سیاسی بیان تھا, اس سے انہوں نے وڈرا کر لیا. تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو پلیز, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ضرور آپ پیش کریں, پلیٹ فارم حاضر ہے. جنرل بات کر کے کسی پہ الزام لگانا مناسب نہیں ہے. غزالہ صاحبہ دیکھیے کل بھی آپ کو پتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے بہت سارے ڈبے جن کی سیل ٹوٹی ہوئی تھی. ٹوٹی ہوئی سیل والے ڈبے کیوں تھے وہاں پہ الیکشن پولنگ اسٹیشنز کے اندر, اور یہ کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں, کچھ نہیں ہو پاتی. اور جب ایک چیز بھی دیکھیے, اگر دیگ سے ایک چاول کا دانہ نکال کے چیک کیا جاتا ہے, اور اگر ایک بھی اس طرح کا کوئی غلطی نکلتی ہے تو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے سیریسلی. اس کے علاوہ یہ کہ بہت سارے مطلب ایک جنرل کنسنسس آپ دیکھ لیجئے اور الیکشن ریزلٹ دیکھ لیجئے. جماعت اسلامی جو تھا وہ بھی ایک پاپولر پارٹی. اچھا آپ کے کرٹکس کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس وعدے پہ جس منشور پہ آئی تھی اس کو ڈیلیور نہیں کر پائی. باتیں ہم نے بہت سی کی, کچھ ایسے لوگ آئے کہ جو نظریاتی لوگ نہیں تھے, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ بیانیہ بھی ختم ہو گیا, وہ سائفر بھی پیچھے چلا گیا. مجھے اب بولنے نہیں دیجیے کہ جو ہم نے مسئلے حل کیے ہیں, K4 جو پانی کا مسئلہ ہے وہ ہم نے وی آر دا اونلی گورنمنٹ جس نے اس کو ہینڈل کیا, اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو اب اس سال میں حل ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ سرکولر ریلوے جسے کسی نے ٹچ نہیں کیا تھا, اس کو ہم نے سیریسلی لیا اور سالو کرنے کی. پھر آپ کو ووٹ کیوں نہیں پڑے؟ ٹرانسپورٹ کا سولوشن ہم لے کے آئے. اب یہ الیکٹریکل کارز لے کر آ رہے ہیں جو کہ ہیوی برڈن ہوگا. اتنا کچھ کیا تو پھر ووٹ کیوں نہیں پڑے؟ میرا سوال یہ تھا غزالہ صاحبہ, آپ کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہو گئی, لیکن اسی الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات بھی کرائے تھے جس میں عمران خان صاحب پتہ نہیں کتنی نشستیں جیت گئے تھے. اگر دھاندلی ہونی ہوتی تو اس پہ بھی ہو جاتی. دیکھیے یہ بھی سندھ کی بات ہے, میں کر رہی ہوں. سندھ میں یہ ان کی ڈائنامکس فرق ہیں. سندھ کے ڈائنامکس بالکل فرق ہیں الیکشن کے, اور ہمیشہ پیپلز پارٹی دھاندلی کرتی ہے, اور اس کو کسی بھی طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. میں پھر یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی کانکریٹ بات ہے تو خیر چلیں میں واپس آتا ہوں. تیمور صاحب وہ تو بڑی کنونس ہے غزالہ سیفی صاحبہ کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کرتی ہے. اب آپ کا کام تو نہیں کہ ان کو کنونس کریں, لیکن اگر یہ امپریشن قائم ہو جائے ہر الیکشن کے بارے میں کہ ہارنے والی جماعت دھاندلی کا نعرہ لگائے اور نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دے, پھر نظام کیسے چل سکتا ہے؟ پھر تو وہی پرابلم ہوگی, آپ وہی الزامات سارا عرصہ جب تک رہیں گے فیس کرتے رہیں گے. رات کو میرے خیال سے 10 بجے پروگرام پہ دیکھ رہا تھا بادامی صاحب کا, اس میں جو ان کے سابقہ گورنر ہیں عمران اسماعیل, ان کی میرے پاس پوری ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے, میں آپ سے بھی شیئر کر دوں گا, اور آپ غزالہ صاحبہ کو بھی آگے فارورڈ کر دیجیے گا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پاک صاف الیکشن ہوا ہے, کہیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. میں سارے پولنگ خود وزٹ کر کے آئے ہوں, تو بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے. اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, اور یہ الگ بات کہ پتہ نہیں ان میں سے کون سچا کون جھوٹا. یہ جو ہے نا آج کل جو زمانہ ہے
बड़ा बदल गया है। हर पोलिंग स्टेशन के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, आपके हर रिपोर्टर के पास हाथ में कैमरा होता है, जिससे कैमरा नहीं होता वो फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तो ऐसा कुछ होता तो सामने आ गया होता, क्या मेरी बहन बेचारी जवाब दे, उसको पता है कि उसके लीडर का हाल क्या है, क्या उसके करतूत है, बेचारी कैसे कवर अप कर सकती है, वो यही कहेंगी यार कि धांधली भी है ना। तो ये अभी भी आप सुन रहे हैं, और आप देखेंगे इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद फिर इनके पास कुछ कहने को ही नहीं होगा। ये इलेक्शन, प्लीज आप अपने आप को जरा सा कंट्रोल करें। जी जी, और कोई फजूल बातों इस से पे अपने आप को दूर रखिए। जातियात पे ना है। मैंने पहले भी आप दोनों से देखिए जी, रिक्वेस्ट माफ की है। कीजिएगा, मैंने बिल्कुल जातियात पे जी जी, मेरी कोई बहन कोई को जातियात पे बात नहीं हो रही। मेरी गजाला बहन- सैफी मेरी साहिबा, बहन- और मेरी बहन- प्लीज हेयर मी आउट। गजाला सैफी साहिबा, जातियात पे कोई बात नहीं कर रहा। तैमूर साहब आप फिनिश कीजिएगा अपनी बात। बिकॉज मैं इनके लेवल की ओके, ओके, बदतमीजी नहीं मैं कर अपनी सकती। बहन को ठीक। गुजारिश करूंगा, मैं जी, अपनी जी। बहन को गुजारिश करूंगा कि मुझे डांटने के बजाय जरा उसको समझे अपने करतूत सही कर ले। चलें। क्यों डांट रही है यार, मैं अपने तो बात कर रहा हूँ। ये वर्ड ही दुरुस्त नहीं है। चलें, कोई चोरी और चकारी से आप आज ही जरा पास नहीं rephrase आया। कर लें अपनी ये बात को। 100% हुआ। तैमूर और साहब 100% से आप पूरे प्लीज overall rephrase your लेवल sentence। चक्रों में- तैमूर साहब, प्लीज ये पहला लीडर है जिसने आके पब्लिकली टीवी पे कहा था कि दूसरों के ऐप छुपाने चाहिए। कुरान कहते हैं भाई तुम अपने आप को सुधारो, तुम्हारे ऐप हम क्यों छुपाएंगे, ये क्यों रखेंगे। जैसा अब एक जो पॉलिटिकल फिगर होता है ना, व्हेन यू आर अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी, you are talked about your personal life, your when private you are a life, your political political life. personality and you're sitting in a corner meeting or a jalsa, you're not supposed to ask someone from the back to get it you applies to something everybody। in the glass, गजाला सैफी साहिबा, which it is not applies to permissible everybody। in this पाकिस्तान country. पाकिस्तान Sorry, तहरीक इंसाफ के भी I'm कुछ not ऐसे going to go ahead with this हमारे program. जियाले हैं कि जो ऐसी बात करते हैं। लेकिन चलें, तैमूर साहब सिर्फ ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को जितवाने में या पीपल्स पार्टी की काबी में आप क्या समझते हैं, किसका हाथ है? कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फोर फ्रंट पे आए हैं, क्या वो एक फैक्टर है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं न्यू लीडरशिप इन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, पहले एक इंप्रेशन था कि बिलावल भुट्टो साहब इज न्यू कमर, उसे सियासत का इतना नहीं पता। थोड़ा ये भी इंप्रेशन था कि पता नहीं कैसे चलेंगे। पर जैसे जैसे वो सियासत में उभरते रहे हैं, और खसूसन जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बने, लोगों ने उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी देखी है कि उनकी क्या कैपेसिटी है, उनकी क्या सोच है। जिस तरह से वो इंडियन पीएम को चपेट मार के आ गए अपने स्टांस के साथ, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उनको किया है। और प्लस जो कराची में हमने काम किए हैं, जो हमने लोगों को डिलीवर किया है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। इतने सारे लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं होते थे, हमेशा हमारे खिलाफ थे, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कराची की तंजीम इतनी अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी हो गई है और इतना बढ़ती जा रही है। हर फिरके के लोग, हर कॉर्नर के लोग, सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कितने पीटीआई के लोग हैं जो आज भी मेरे साथ राब्ते में हैं, इनकरी वो भी ज्वाइन करेंगे, कितनों ने कर लिया है। तो हमारी एक ऐसी डाइवर्स पार्टी जिसमें हम हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं, और हमारा नारा ये है कि कराची हम सब का। तो इन चीज़ों से बड़ा फर्क पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखते रहेंगे कराची में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा बहुत जल्द किसी का नामो निशान नहीं रहेगा। ये जिस स्पीड से अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, आपने देखा है हैदराबाद कभी पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आया, इस बार हमने हैदराबाद को स्वीप कर लिया है। इसी तरह से किसी जमाने में सखर में नहीं होता था, अब सखर में पिछले 2 टर्म से हमारा मेयर है, मीरपुर खास में हमारे मेयर तैमूर साहब, ये एक ख्वाहिश तो बड़ी अच्छी है, लेकिन एक जमहूरियत में अपोजिशन का नामो निशान तो रहना चाहिए ना, कोई चेक करने वाला भी तो हो। कल आप भी अपोजिशन में आ सकते हैं। मैं हुकूमत की बात कर रहे हैं, हुकूमत में हम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी तो हम वेलकम करते हैं, हम सियासी लोग हैं, हम सियासत में बिलीव करते हैं, हम डेमोक्रेसी में आमना सामना होता है उसमें भी हम बिलीव करते हैं। इलेक्शन का तो मजा ये जब हमारे खिलाफ कोई नहीं होगा टोकने के लिए, तो हम बेहतरी कैसे करेंगे, सोचते हम बिल्कुल होना चाहिए। और हर वेरी राइट। मैं दोबारा आता हूँ आपकी जानिब तैमूर साहब। एजाज साहब, ये जो गुफ्तगू अभी आपने सुनी, इसमें मुझे ये बताएं कि कराची के जो अवाम है, आपने बड़ा इस पर डीप एनालिसिस किया होगा, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वहाँ पे मसाइल की भरमार है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कराची के अवाम को जो उनके लोकल नुमाइंदे हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? फौरी तौर पे क्या चीज़ ऐसी चाहिए उन्हें कि जो वो पीपल्स पार्टी से अब ऑब्वियस मुतालबा करते रहेंगे आगे भी? देखिए, वही बुनियादी नौइयत के मसाइल होते हैं जो हर एक शहरी को होते हैं। जैसे पानी के मसाइल हैं, जैसे सीवरेज के मसाइल हैं, जैसे दीगर टैंकर और इस तरह के जो माफिया है, या हम देखते हैं कूड़ा करकट के हवाले से हम चीज़ों को देखते हैं। ये वो सारे के सारे वो मसाइल हैं जो उनके हल होने चाहिए, और ये इब्तदाई नौइयत के मसाइल हैं। अच्छा, ये वो मसाइल नहीं है, मिसाल के तौर पर ये बात नहीं हम कर रहे कि वो तालीम के हवाले से, कि सहूलियात के हवाले से बात हो रही है, या कोई बड़ी सेहत के हवाले से बड़े मसाइल की कोई बात, हल की कोई बात हो रही है। ये वो चीज़ें हैं जो उनको रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घर और अपनी गली में सामना करना पड़ता है। वो घर से बाहर निकलते हैं, गलियाँ टूट फूट का शिकार होती हैं, पानी खड़ा होता है,
بارش آتی ہے تو پورے شہر کا نقشہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پچھلی حکومتوں سے بھی اور پچھلے جو حکمران ہیں ان سے بھی ان کی یہی توقعات تھیں, اور اب آنے والے ان سے بھی ان کے لیے یہی بڑے چیلنجز یہی ہوں گے. یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو لوگوں کے انتہائی روزمرہ کے مسائل ہیں جن کا حل بہرحال ہر صورت اور جلد از جلد ہونا چاہیے. کیسر احمد شیخ صاحب نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کا تو ووٹر ہی نہیں تھا, یہ میڈیا نے عمران خان کے بیانیوں کو بڑا چڑھا کے پیش کیا. آپ کے خیال میں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر کیوں نہیں نکلا؟ دیکھیں میں اس کی 2-3 باتیں کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو جو مقامی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی, وہ ان ساری چیزوں کی ذمہ دار ہے سارے مسائل کی. اچھا اب اگر ہم یہ کہتے ہیں, اگر ہماری بہن جس طریقے سے کہہ رہی تھی کہ وہ کنفیوژن تھی کہ ووٹر کے لیے کبھی کل الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, دیکھیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو اعتراضات تھے, حد بندیوں کے حوالے سے جو اعتراضات تھے, اور ہائی کورٹ میں جو جماعتیں گئی تھیں اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی. پاکستان تحریک انصاف ان اعتراضات کے لیے وہ احتجاج کرنے والوں میں شامل تھے. اچھا ایک لحاظ سے یہ دیکھیں کہ جو اعتراضات ہیں یہ بنیادی طور پر الیکشن رکوانے کے لیے تھے, یہ الیکشن کروانے کے لیے نہیں تھے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت وفاق سے ختم ہوئی اور اس کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب کے, اور پھر بعد میں جو قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہوئے, اس کی عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ایک طرح سے سامنے آئی ہے, اس پر انہوں نے پھر ایک طرح سے لیا ہے اور یہ الیکشن کی طرف آ گئے ہیں. اچھا پاکستان تحریک انصاف کی جو مقامی قیادت ہے وہاں کی, اور جو وہاں کا ووٹر ہے, وہ اس کو یہ بات کلیئر تھی کہ انہوں نے الیکشن کی طرف جانا ہے. وہ اس مسائل میں نہیں پھنسا ہوا تھا جس مسائل کا میں ایم کیو ایم کا ووٹر پھنسا ہوا تھا, کیونکہ ایم کیو ایم کے ووٹر کو 2 طرح کی ایک طرح سے کنفیوژن تھی. جس طریقے سے ہماری بہن ایک تو ان کو یہ کنفیوژن تھی کہ یہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, کل ہوگا, پھر ایک ہفتے کے بعد ہوگا, کب ہوگا, اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی جماعت الیکشن لڑے گی یا نہیں لڑے گی. ٹھیک نا جی, وہ تو آخری دم تک ایک طرح سے کنفیوژن کا شکار ہے. اس طرح کی جو کنفیوژن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کم از کم ووٹرز کو نہیں ہے. یہ میں اندازہ یہ نتیجہ خاص کر سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جان بوجھ کر نہیں نکلا. نہیں, میں اس میں دیکھیں, میں اس میں 2 باتیں کروں گا. دیکھیں ووٹر اتنا ان کا, دیکھیں 2018 کے بعد اگر ہم دیکھیں جو ایک سیٹ میرے خیال میں فیصل واڈا کی جو خالی ہوئی تھی جس پہ قادر مندوخیل صاحب جیت کر آئے تھے, اس ایک قومی اسمبلی کے ایک سیٹ کو دیکھ لینا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ ابھی جو ضمنی جو انتخابات ہوئے ہیں 7-8 اس پہ قومی اسمبلی کی نشستوں پر, اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب نے کراچی سے ایک سیٹ ہاری ہے. اب یہ دیکھیں 2 بڑے واضح اشارے ہیں, اور یہ کوئی بہت دور کی چیزیں نہیں ہیں, یہ قریب کی ہیں. اچھا یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ووٹرز جو ہے نا وہ کیا سوچ رہا ہے. یہ ساری ذمہ داری آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت پر کہ ان کا ووٹر جو ہے ان سے دوری کیوں اختیار کیوں ہوا ہے. اور دیکھیں ایک بڑی جو اہم بات ہے نا وہ سر, جو جس بات کو سمجھنا ہمارے ہاں بڑا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ یہ شہری ووٹر کی بات ہو رہی ہے, یہ دیہی ووٹرز نہیں ہیں. یہ ہم حیدرآباد کے ڈویژنز کی, دور دراز کے اضلاع کی باتیں نہیں کر رہے جہاں پہ میڈیا میں اور بہت ساری چیزوں پہ واویلا مچایا گیا, اور جہاں پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ بھی ہے. جی بالکل, جہاں اسٹرانگ ہولڈ بھی ہے. ہم وہاں کی ثقافت کی بات نہیں کر رہے, دیہی علاقے کی بات نہیں, یہ شہر ہے. یہ شہری ووٹرز کی بات ہو رہی ہے. شہری ووٹرز اگر یہ فاصلہ اختیار کر رہے ہیں تو اس پر تھوڑا سا ویری رائٹ. کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو نتائج آئے ہیں سندھ کے بلدیاتی الیکشن کے دوسرے فیز کے, آپ کا کیا انالیسس ہے سر کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو جھٹکا لگا ہے یہ کیوں لگا ہے؟ کیا ان کا ووٹر نہیں نکلا, یا بقول کیسر احمد شیخ صاحب کے کہ ووٹر ہے اتنا ان کا جتنا نکلنا تھا وہ نکل آیا؟ نہیں, ووٹر یہ بھی ممکن ہے کہ ووٹر کم نکلا ہو یا ووٹر ہو اتنا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے, وہ یہ کہ پالیسی جو تحریک انصاف کی ہیں یا اس کی قیادت کی, میرا خیال ہے وہ بھی اس کے ووٹر کو افیکٹ کر رہی ہیں. یہ شہری ووٹر ہے, یہ وہ ووٹر ہے جو پڑھا لکھا ووٹر ہے, وہ ان باتوں کو جو ہے وہ سوچتا بھی ہے اور سمجھتا بھی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج جو ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا نتائج پہلا نتیجہ تو قادر مندوخیل والے معاملے میں نکلا تھا, اب اس معاملے میں جو ہے مزید جو ہے نتائج واضح ہو گیا ہے. چل جو وہ روم ہولڈ کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی اسپیس ہے تھوڑی بہت, دوسروں سے شاید کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اور پیپلز پارٹی کے بعد تیسرے نمبر پہ چلا کیا, ابھی بھی ان کے پاس جگہ ہے, مگر اس کے شہری ووٹر نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ پالیسیز جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم مزید ان کے ساتھ رہتے. یہ کیا یہ آگے آنے والے انتخابات چاہے صوبائی ہوں یا مطلب مکمل عام انتخابات ہوں ان پر ریفلیکٹ کریں گے یا نہیں, یا صرف اس کو ہم کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے اربن علاقوں کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں؟ اس میں بائی الیکشن والے میں دیکھ لیجیے, بائی الیکشن میں دوسرے صوبوں میں کو کہ تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی. عمران خان صاحب خود لڑے تھے,
मगर यहाँ से अब भी हारे हैं इस दफा। तो कम से कम सिंध के वोटर ने जो है ना रिजेक्ट कर दिया, उनको जो है वो कंसिडर करना छोड़ दिया। ये पॉलिसियां जो है ये असम्बली तोड़ने की पॉलिसी, एक असम्बली फिर दूसरी असम्बली, या गवर्नमेंट को चलने न देने की पॉलिसी, या उसके हवाले से जो नताइज हैं उनको अवाम जो है वो असेस कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसका नतीजा जो है वो आइंदा जनरल इलेक्शन जो भी होंगे या जब भी होंगे उस पर भी निकलेगा। बिल्कुल जी। कामरान साहब, मैंने सूबाई असम्बलियों के हवाले से आपसे एक दो सवाल करने हैं, लेकिन पहले कैसर अहमद शेख साहब को मैं इस पर शामिल गुफ्तगू कर लूँ। कैसर साहब, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM में भी जो भी जमातें हैं वो कोशिश कर रही हैं वफाकी सतह पे। अब लेकिन पंजाब की जब बात आएगी, पंजाब की जब ये शुरू होगी निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब से लेके इलेक्शन लड़ने तक, उस दौरान आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ आप नीचे जाता देख रहे हैं, या इमरान खान ने बयानिया सच्चा झूठा जो भी बनाया था उसको आप देख रहे हैं कि वो होल्ड करेगा? जी शहजाद, मैं बड़ा क्लियरली देख रहा हूँ कि एक तो इनकी पार्टी के अंदर रिफ्ट बहुत है। हर हलके में इनके एक दो दो तीन तीन चार चार कैंडिडेट हैं टिकट के जो ख्वाहिशमंद हैं, तो आपस में इनकी ग्रुपिंग है, इससे इनको नुकसान हो रहा है। दूसरा, इनके यू टर्न, बार बार के यू टर्न ने लोगों को, क्योंकि कोई 3.5 साल की, पौने 4 साल की हुकूमत ने कोई रिजल्ट नहीं दिया। कोई उस वक़्त, अगर उस वक़्त इलेक्शन करा लिए जाते तो 2/3 मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, होती। लेकिन क्योंकि ये जो हालात हैं ना, जो मईशत के हालात हैं या जो सिस्टम, ये कोई भी एक पार्टी अब कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं आपको आइंदा भी इलेक्शन के बाद भी अगर कोई पार्टी आएगी, पहले तो आप कराची का एक पढ़ा लिखा वोटर है जो कि बाशऊर वोटर है, और उसने अगर सिर्फ 3% PTI के वोटर, शायद 3% भी ना हो, जो टोटल वोटर का 3% भी PTI को नहीं पड़ा, और ये जो जलसे जुलूस आप देखते थे वो वोटर किधर गया? एक तो उनका वोटर घर बैठने वाला वोटर है। लेकिन पंजाब में भी यही सूरत हाल है। जो शहर हैं, शहरी वोटर जो है वो बड़ा बाशऊर वोटर है, समझदार है, और इनमें आपस में बहुत ज़्यादा रिफ्ट है, ग्रुपिंग है PTI में। और फिर जैसे जैसे ये देख रहे हैं कराची का इम्पेक्ट होगा, बिल्कुल आपने पूछा, लाजमी तौर पे कराची का इतना बड़ा 2-2.5 करोड़ शहरियों का ये जो शहर है, और यही पाकिस्तान का मईशत का हब है, और यहीं से सारी इकानमी फ़्लो करती है। तो लोग इस तरफ ख़ास तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि PTI का वोटर तो था ही यही। वो कहते हैं कि यंगस्टर्स हैं या कोई एजुकेटेड लोग हैं। PTI ये जो MQM ने बाइकाट किया, उसकी वजह से भी वो देखिए ना कि वो वोटर जो है वो पीपल पार्टी की तरफ तो स्विच हुआ, लेकिन PTI की तरफ नहीं आया, क्योंकि वो वोटर जो है पहले ही वो MQM और PTI में आपस में मुखालफत है। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए ना रियल, यानी आखिर वो वोटर जो सिर्फ 3% कराची का भी नहीं आया टोटल वोटर, तो इनका ये जो कहते हैं कि हम बिल्कुल, हम तो क्या कर देंगे, और पता नहीं पाकिस्तान में एक इतना बड़ा यानी वोट बैंक है हमारा, और यंगस्टर्स हमारे साथ हैं, तो ये सारी नहीं, आप सही कह रहे हैं। अगर दावों की बात करें तो सोशल मीडिया पे, खास तौर पे ट्विटर पे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल ही बल्दियाती इंतखाबात जीत गई थी। मैं वापस आता हूँ, कैसर साहब आप भी जाने, इलेक्शन नहीं देखें, जी जी, इलेक्शन भी कराची के देखे, 2-3 इलेक्शनों में 15-20% से ऊपर वोट बैंक पोलिंग हुई नहीं है। वेरी राइट, वेरी राइट। एजाज साहब, मैंने एक सवाल किया था गजाला सैफी साहिबा से, लेकिन वो शायद नाराज़ होकर चली गई। सवाल ये था कि आप इलेक्शन लड़ते ही क्यों हैं? क्या वोटर अब इस चीज़ से तंग आ गया है कि आपने इलेक्शन लड़ना है, इस्तीफ़ा दे देना है, या असेंबली में वापस नहीं जाना, हमारी नुमाइंदगी नहीं करनी? तो क्या ये भी एक फैक्टर आप देखते हैं इस सारी सूरत? जी देखें, इसको हम बिल्कुल ही इस पर हम वो नहीं कर सकते, रूल आउट इसको झुठला नहीं सकते। क्यों नहीं छुड़ा सकते? देखें, गजाला साहब खुद फरमा रही थी कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन थी और वोटर घर से बाहर नहीं निकला। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो आप और आपके जो पार्टी है उसने फैलाई हुई है कि वो कभी इलेक्शन लड़ना चाहती है, कभी पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहती है, कभी पार्लियामेंट से बाहर रहना चाहती है। एक तरह से कन्फ्यूजन तो उनकी तरफ से आ रही है, और ये कन्फ्यूजन नेशनल सतह से होती हुई निचली सतह तक जाती है। बुनियादी तौर पर कन्फ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है। कभी वो ये फैसला करते हैं कि हमने पंजाब हुकूमत में रहना है, कभी वो कहते हैं असम्बलियाँ तहलील होंगी, कभी वो कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, कभी वो कहते हैं कि हम कौमी असम्बली में से हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, कभी वो इशारे दे रहे हैं, जैसे कि आज आप देखें तो कि हम कौमी असम्बली में वापस आने के इशारे की तरफ कर रहे हैं। तो दर हकीकत कन्फ्यूजन तो जो अबहाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से वोटर्स को पहुंचाया जा रहा है।
جو کراچی کے ووٹرز میں جو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ شہری ووٹر ہے جس پر وہ نازاں رہتے ہیں کہ شہری ووٹر ہمارے ساتھ ہے. دوسری بات میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں رات سے جیسے ہی 5 بجے کے بعد پولنگ کا عمل ختم ہوا اور کہیں پہ 6 اور 7 کے درمیان ہوا تو اس کے بعد فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ بڑی کامیاب ہو رہی ہے اور اس نے فلاں فلاں کر لیا. تو یہ بھی دھاندلی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ وہ انفارمیشن اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ کل جیت چکے تھے. مجھے ایک بات بتائیے گا اس سے پہلے کامران صاحب کے پاس جاؤں کہ یہ جو الیکشن اب ہے اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں آپ نے اس پہ انالیسس پہلے بھی کیا ہوگا کہ ووٹرز کا ٹرینڈ کیا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کس طرف جانا چاہتے ہیں. کیا یہ آپ کو ایکسپیکٹڈ تھے آپ کے لیے, خصوصی طور پہ آپ کے لیے رزلٹ کے جو آئے ہیں, یا آپ کے لیے بھی یہ حیران کن ہے؟ نہیں سر, میرے خیال میں یہ قطعی طور پہ حیران کن نہیں تھے. دیکھیں ہاں جی بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو 3.5 سال میں دیکھیں جب وہ حکومت میں تھے یا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک طرح سے جس کو وہ نیریٹو کہتے ہیں, حالانکہ میں اس کو نیریٹو نہیں اس کو سلوگن کہتا ہوں. سیاسی جماعت جس کو وہ نیریٹو کہہ رہی ہیں وہ سلوگن ہے, ان کا نیریٹو نہیں ہے. وہ اس نیریٹو کے لیے تو کام کر رہی ہے لیکن عوام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جڑنے کے حوالے سے وہ اس طریقے سے مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہی. ایک دو سوال اور ہیں لیکن ذرا کامران صاحب سے پہلے میں سوال. کامران صاحب, اب پاکستان کی تاریخ میں مطلب یہ ریئر ہے کہ صوبائی اسمبلی کے پہلے انتخابات ہو جائیں, 5 سال کے لیے الیکٹ ہو جائے اور پھر قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں. تو اب یہ کیا 90 دن کا جو ایک وقت متعین کر رکھا ہے آئین پاکستان نے, اس میں کوئی گنجائش بھی ہوتی ہے یا لازمی کرانے انتخابات؟ دیکھیے بظاہر تو کوئی گنجائش نہیں ہے, مگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں, ایمرجنسی کے حالات پیدا ہو جائے, کوئی اور معاملات ہو اور اس بات کو جو ہے وہ کورٹس میں لے جایا جا سکتا ہے کہ معاملہ کورٹ میں جائے گا تو ظاہر ہے کورٹ آنسر کریں گے. کبھی کبھی شک پڑ رہا ہے کہ یہ شاید الیکشن جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹس پہ نہیں ہو پائے. اچھا, یعنی کہ اگر حکومت اس وقت سمجھے یا الیکشن کمیشن یہ سمجھے کہ یہ موزوں وقت نہیں ہے لیکن کیونکہ 90 دن کی پابندی ہے تو کیا سپریم کورٹ سے اس چیز کی تشریح کرائی جا سکتی ہے یا اجازت لی جا سکتی ہے کہ اس میں ریلیکس کر دیا جائے؟ ہو سکتا ہے وہ. دیکھیے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا میں ممکن ہے اور ہوتا ہے, وہاں پہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں, قومی اسمبلی کے الگ ہو رہے ہیں, مگر یہاں پہ جو ہے نا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا 2-4 دن کے وقفے سے الیکشن ہو جایا کرتے تھے صوبائی اسمبلیوں کے یا قومی اسمبلی کے, مگر اس طرح سے نہیں ہوا. ویسے ایز اے کنسرنڈ سٹیزن آف پاکستان آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کیا اکٹھے ہونے چاہیے یا جیسے اب ہونے جا رہے ہیں ویسے ہونے چاہیے؟ دیکھیے یہ کوئی اتنا کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا. 6-7-8 مہینے میں الیکشن ویسے بھی ہونے ہیں, اور کوئی الیکشن جو ہے نا وہ 3 مہینے میں ہو اور اس کے بعد اگلے الیکشن 7 مہینے میں 8 مہینے میں ہو, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی. اس پہ ضد کی گئی ہے, اس پہ انا کا مسئلہ اس کو بنایا گیا ہے یا لوگوں کو ایک تاثر دینے کے لیے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں یا ویسا ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ایسا کرنے والوں کو ہے. آپ کے کریڈٹ میں بڑے بڑے کیسز ہیں کامران صاحب, اور ایک بہت بڑی جماعت کو آپ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ یا آپ کی جماعت یہ چیز سپریم کورٹ لے کے جائے اور بات کرے؟ دیکھیے اس میں ایک تانا بن جاتا ہے بعض اوقات کی معاملہ کہ ہم الیکشن سے شاید باہر ہیں اور وہ پروپیگنڈا کرنے کے تو یہ ہیڈ ماسٹر ہیں, جیسے کل کا الیکشن جو ہے وہ جیت گئے ہوئے, تو یہ پھر مناسب اس میں نہیں لگے گا. اس میں آپ پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں, آپ کا ورکر جو ہے اس کا جو ہے نا وہ دل ٹوٹتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن چلیں یہ تو ایک سیاسی فیصلہ بھی ہوگا یقیناً جو آپ لوگ مل کے کریں گے. کامران صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں آپ نے جوائن کیا. کیسر احمد شیخ صاحب, فائنلی اب مریم نواز شریف صاحبہ 22 کو واپس آ رہی ہیں, بھرپور مہم چلانے کا ارادہ رکھتی ہیں خاص طور پہ پنجاب میں, تو ان کے آنے سے آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی شہزاد رضا, مریم صاحبہ یہاں آ رہی ہے. پہلے تو میں نے ہم یہ ہونا چاہیے تھا کہ پارٹی کی میٹنگ ہوتی اور اس میں جو بھی ان کا الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے, کیونکہ پارٹی ہی کسی کو کوئی عہدہ دے سکتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو جو پچھلا آپ کا سوال تھا نا, ذرا اس پہ ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں کیونکہ اکانومی سائٹ کا ہوں اور ہم نے پچھلے 4 دنوں میں ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس نے فیڈریشن چیمبر آف کامرس, پھر کراچی چیمبر آف کامرس کے بہت بڑے کثیر تعداد میں بزنس مینوں سے انٹریکشن کی ہے.
شہزاد اس وقت الیکشن کا وقت ہی نہیں ہے، معیشت کی ایمرجنسی ہے، معاشی ایمرجنسی چل رہی ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے، میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ کہ آپ کی کلیئرٹی ساری کے ساتھ انٹرنیٹ عوام کو پڑی ہے، بتانی ایسی چاہیے کھولنی نا ہے۔ کہ اگر آپ کے پنجاب میں اگر یہ سوال دالوں کر رہے ہیں کہ کے، 90 روز کے بعد انتخابات پیاز ہیں کے، اور تو اس میں تو یہ کلیئرٹی کتنے آ جانی چاہیے۔ مہینہ ڈیڑھ مہینے سے رکے پڑے ہیں، Both from ان the پہ government اتنا and the Election heavy Commission of Pakistan۔ ڈیٹینشن اور یہ سب چڑھ رہا ہے، سارا پاکستان رک گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہوگا تو آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی اور بے روزگاری اور بڑھ جائے گی، عام آدمی پریشان ہے۔ چلیں بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اجازت، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ویلیویبل انفارمیشن دی۔ ناظرین، سندھ کا بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی دعوے ہوں ان کے بیانات میں سوشل میڈیا پہ، لیکن اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف شاید دوسرے نمبر پر بھی نہیں آ رہی، اور یہ بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اور میرے جو پارٹیسپینٹس پروگرام کے تھے ان کا یہی ماننا تھا کہ یہ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے کہ عوامی سطح پہ اگر آپ کا ووٹر آپ کے رہنماؤں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہا تو جب ہم عام انتخابات کی طرف جائیں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ جو ایک سو کالڈ پاپولیرٹی گراف کا نعرہ لگایا تھا یا آپ نے جو ایک بیانیہ گھڑا تھا، لوگ اس کو مزید خریدنے کو تیار نہیں ہیں، اس کے خریدار ختم ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے آگے اس پر رد عمل کرے گی، ظاہر کرے گی۔ ابھی سے انہوں نے دھاندلی کی منترا شروع کر دی ہے جو کہ بغیر کسی ثبوت کے انتہائی نامناسب ہے۔ ماضی میں بھی وہ ایسے الزامات لگا کے بارہا دفعہ معافی مانگ چکے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ وہ اپنی اس تاریخ کو نہیں دہرائیں گے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔